دوسرے مرتبہ محبت سے پیش کریں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ تیسرے مرتبہ شوق سے درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ میں مختصر درس دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو امام المحققین لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی خود بھی قادری تھے، تو شیخ عبدالحق خود بھی قادری تھے، انہوں نے جو حضور غوث پاک کی شان لکھی ہے ان سے ایک مختصر سا واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ ہر روز درس ہوگا تو ہمیں پتہ پڑے کہ ہم کس ہستی کی دربار میں، اور یہاں جب آئیں یا مدینہ شریف جائیں یا جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اللہ کے صالحین کی درباریں ہیں، اور وہاں جائیں تو سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ یا رب ہمیں جتنے دن یہاں رکیں تو یہاں ادب سے رکھیں۔ سب سے پہلے ان درباروں کا ادب، کوئی بھی جو اہل اللہ لکھتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جائیں تو ایسے سمجھیں کہ ہماری آنکھیں سرکار کریم علیہ السلام کے گنبد خضراء کے سوا اور کچھ دیکھ نہیں رہے۔ یہاں بھی اس طرح کریں کہ ہم جو کچھ بھی معاملہ ہو ہمیں ان کے اندر یہاں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس نے بلایا ہے، ہم مہمان کس کے، سبحان اللہ، یہ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دربار جس کی اتنی بڑی دربار ہے کہ یہاں جو ہے نا پورے دنیا کے غوثوں کے سر کو اللہ نے ادھر جھکایا ہے، پوری کائنات کے غوث قطب قیامت تک جو غوث قطب آئیں گے وہ بھی یہاں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث، ماشاء اللہ۔ تو میں شیخ عبدالحق کی کتاب اخبار الاخیار جس کو اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ نے امام المحقق، اور ایک بار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحیح فرماتے کہ یہاں کے دربار کا سجادہ نشین تو بہت بڑی بات ہے، نقیب الاشراف تو بہت بڑی بات ہے، جن کے پاس جب ہم چاہتے ہیں پوری کائنات کے جو جہان ہے وہ غوث پاک کے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو جس کو سائیں نے آپ نے چالیت دی ہوگی، دستار دی ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا جو پٹا ہے گلے میں وہ قریب کا ہے، دور کا نہیں، الحمدللہ، یہ بھی غوث پاک کا کرم، الحمدللہ، خاص کرم ہے۔ تو جب امام اہل سنت جو وقت کے امام اور مجدد اور ولی حضوری وہ لکھتے ہیں کہ اگر تجھے یہاں کا جو سب سے آخری خادم ہے وہ تجھے بولتے کہ تو اس در کا سگ ہے، سگ سمجھتے ہو، تو اس در کا سگ ہے، تو سائیں فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی آزاد نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس سے پتہ پڑا کہ اس دربار کا ادب پوچھنا ہو تو اعلیٰ حضرت یہاں بارگاہ شریف، یہاں سائیں روضے تھوڑی، یہاں معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک تیرے دربار میں اس طرح کھڑا بیٹھا ہوں جس طرح کوئی بھیک مانگ در پہ آتا، اس طرح میں معین الدین چشتی تیرے در پہ بیٹھا۔ کتنی بڑی بات۔ تو ابھی سنیں کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم کے شان مختصر اخبار الاخیار سے، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ جب آپ منبر پہ تشریف لاتے، غوث پاک منبر پہ تشریف لاتے تو علوم کا بیان فرماتے، تمام حاضرین آپ کی ہیبت عظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے، کبھی اثناء واعظ میں کبھی واعظ کے درمیان میں آپ فرماتے کہ قال ختم ہوا، قال سے مراد جس طرح ہم ظاہری بات اور حال اندر سے، تو فرمایا قال ختم ہوا اور اب حال کی طرف مائل ہوتے، صحیح فرماتے تھے کہ ابھی قال ختم ہو گیا، ابھی حال سمجھتے ہو جو روح سے ہوتا اس کا تعلق، حال شروع ہوا، یہ کہتے سائیں صرف یہ کہتے تو لوگوں میں اضطراب، وجد، حال کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی گریا فریاد کرتا، کوئی کپڑے پھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر اپنی جان دے دیتا۔ اب اندازہ لگائیں کیسی وہ مجلس ہوگی، کس جگہ پہ ہم بیٹھے،
سبحان اللہ جان دے دیتا بسا اوقات آپ کے اجتماع سے شوق، ہیبت، تصرف، عظمت، جلال کے باعث کئی جنازے نکلتے. سائیں کا واحد جب ہوتا تھا تو سائیں کے جلال، ہیبت، تصرف، روحانیت اور کلام سے، اللہ تعالیٰ کے عشق الہی سے کئی جنازے سائیں کے تقریر سے نکلتے. کس ہستی کس بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے. تو سائیں فرماتے شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ آپ کے واعظ میں جن خوارق، کرامات، تجلیات، عجائب اور غرائب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے وہ بے شمار ہیں. آپ کے اجتماع واعظ میں تمام اولیاء، انبیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ، جو زندہ نہیں تھے وصال کر گئے وہ اپنے روحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے، جو اولیاء تھے. شیخ عبدالحق لکھتے ہیں عام کوئی نہیں جس کو اعلیٰ حضرت امام المحققین کہتے ہیں. اسی طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے آقا کریم علیہ السلام بھی تجلی فرماتے تھے. اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی نصیحت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اسے اس اجتماع میں ہمیشہ جانا چاہیے. خضر علیہ السلام کو جو بھی ولی ملتا، حالانکہ اولیاء کی تربیت خضر علیہ السلام کرتا، تو خضر علیہ السلام کو جو بھی ولی ملتا ان کو کہتا کہ غوث پاک کے اجتماع میں جاؤ، اور جو چاہتا ہے کہ مجھے اخروی دونوں جہانوں کی کامیابی مل جائے وہ حضور غوث پاک کے اجتماع میں حاضر. وہ اسی وقت اجتماع تھا. اور میرے غوث ایسے نہیں کہ سائیں خود بحثت الاسرار میں سائیں فرماتے 4 ولی ایسے ہیں جس طرح زندگی میں تصرف رکھتے تھے آج قبر مبارک میں بھی اس طرح تصرف رکھتے ہیں، ان میں میرے محبوب سبحان اللہ. ایسے نہیں کہ ہم بس اس دور میں نہیں کہ آج بھی ہمارا یقین ہے کہ محبوب سبحان جب وہاں سے ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ درس رہے گا اور یہ کوئی واقعات سناؤں گا کہ تصوف جو ہے، تصوف روحانیت اس کا نام ہی اس کا ہے کہ